FBR کی طرف سے جو ایڈوانس ٹیکس پراپرٹی پہ جو ٹیکس لگے ہیں ہو گیا کہ فائلر کے لیے ایسا، پر اس میں تھوڑی سی ایک چینج کی گئی ہے کیونکہ کچھ فنکار فائلر بھی ہوتے ہیں، ایسے فنکاروں کے ساتھ ایک اور فنکاری کر لی کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے 20% ٹیکس دینا ہے، جو کو 15% کا ٹیکس پڑ گیا اور 45% کا ٹیکس پڑ گیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی another brand new vlog۔ تو ہمارا جو آج کا vlog ہے یہ ساری پرانی ڈیٹیل سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا، کیونکہ پہلے ہم گھروں کو وغیرہ کو دکھاتے تھے اور سوسائٹیز اور مطلب سیکٹرز میں جا کے آپ کو سیکٹرز کی ڈیٹیلز اور ساری سٹوریز آپ کو بتاتے تھے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ FBR کی طرف سے جو ایڈوانس ٹیکس پراپرٹی پہ جو ٹیکس لگے ہیں، تو کافی لوگوں میں یہ پریشانی تھی بجٹ آنے سے پہلے کہ کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے ٹیکسز وغیرہ لگنے لگے ہیں پراپرٹی پہ۔ تو اپنا بجٹ آنے کے بعد تھوڑا سا یہ سکون ہو گیا کہ فائلر کے لیے ایسا کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں ہوا۔ تھوڑا سا اس میں چینجز کی ہیں گورنمنٹ نے، جس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، پر اس سے پہلے اگر آپ چینل کا حصہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ایک لائک بنتا ہے ہمارے چینل کے لیے، تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں کمنٹ سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو ایسی انفارمیشنز بھی چاہیے، کچھ فیک سوسائٹیز کے بارے میں، کچھ ایسے ڈفرینٹ مطلب چیزیں ہیں تو وہ ہم اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ کہ پراپرٹی میں کیا کیا فراڈ ہوتے ہیں۔ تو چلے اب اپنے مدعے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس لگا ہے فائلرز کے لیے وہی پرانا ہے، پر اس میں تھوڑی سی ایک چینج کی گئی ہے کہ جو ریگولر فائل ریٹرن اپنی فائل کرتے ہیں FBR میں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے یہ چینجز کی گئی ہیں کہ اگر وہ 5 کروڑ روپے کے نیچے مطلب 5 کروڑ تک میکسیمم اگر وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، مطلب گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، دکان خریدتے ہیں، پر اس کی جو DC ویلیو ہے وہ 5 کروڑ سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہی 3% پرانا ٹیکس ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر 5 کروڑ سے ایکسیڈ کرتی ہے اس کی پرائس، لائک سپوز 6 کروڑ ہے، 7 کروڑ ہے، اپ ٹو 10 کروڑ روپے تک، تو اس پہ گورنمنٹ نے وہ ٹیکس بڑھا کے 3.5% کر دیا ہے۔ اور ابو جو 10 کروڑ ہے، چاہے وہ 500 کروڑ کی پراپرٹی ہو، اس پہ 4% ٹیکس کر دیا ہے جو ریگولر فائلر ہے۔ اچھا، فائلرز کی پھر انہوں نے 2 کیٹیگریز کر دی ہیں، کیونکہ کچھ فنکار فائلر بھی ہوتے تھے۔ فنکار فائلر ان دا سینس ایسے کہ وہ جب بھی پراپرٹی مطلب انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی تھی تو کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے تھے، اس کو 1000-2000 روپے دیتے تھے، وہ اس کو IRS میں فائلر شو کر کے ود ان 24 آورز وہ فائلر کی اس میں کیٹیگری میں آ جاتا تھا، اور وہ یہ ساری چیزیں ٹیکس ویکس وہ پے نہیں کرتا تھا، اور وہ یہ ساری چیزیں اویل کر لیتا تھا۔ تو اب گورنمنٹ نے بھی ایسے فنکاروں کے ساتھ ایک اور فنکاری کر لی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ فنکاری کی ہے کہ جو ڈیلے یا لیٹ فائلر ہوں گے، مطلب ہے جو کبھی بھی فائل نہیں، اپنی ریٹرن نہیں فائل کرتے، اور بس آن دی اسپاٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو 1000-2000 میں فائلر کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے گورنمنٹ نے جو ٹیکس وہ بنایا ہوا ہے، ایک فریم بنایا ہوا ہے۔ تو 5 کروڑ کی پراپرٹی اگر وہ بائی کرے گا، یہ پرچیزر کے لیے میں بتا رہا ہوں، اگر وہ پرچیز کرے گا 5 کروڑ سے نیچے یا ٹل 5 کروڑ تک، تو وہ 6% ٹیکس دے گا، اور اگر ابو وہ 5 کروڑ سے اوپر جائے گا، 6, 7, 8 یا ٹل 10 کروڑ تک، تو اس نے 7% ٹیکس دینا ہے۔ اور اگر وہ 10 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی لے گا تو اس نے 8% ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ فائلر، ڈیلے فائلر اور ریگولر فائلر جو ریٹرن فائل کرتا ہے FBR میں ریگولر، ان کی میں نے ترتیب آپ کو بتا دی ہے۔
ابھی ہم چلتے ہیں نان فائلرز کی طرف. تو نان فائلرز جو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نان فائلر ہے. حالانکہ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ آٹومیٹکلی فائلر ہی ہے, پر وہ ایک دل کی تسکین اور تسلی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نان فائلر ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی ان کا بندوبست کر دیا ہے. ابھی وہ اگر 5 کروڑ تک کی پراپرٹی پرچیز کریں گے تو اس پہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے جو نان فائلرز ہیں 12%. 5 کروڑ سے نیچے یا 5 کروڑ تک میکسیمم. 5 کروڑ 1 روپے سے اوپر اگر وہ نان فائلر پراپرٹی خریدے گا تو اس نے 16% ٹیکس دینا ہے. اور اگر 10 کروڑ سے اوپر وہ جائے گا, یہ 10 کروڑ تک 16%, اور اگر وہ 10 کروڑ سے اوپر جائے گا تو اس نے 20% ٹیکس دینا ہے. FBR ایڈوانس ٹیکس اس کو بولتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا پرچیزر کے لیے معاملہ. اب ہم چلتے ہیں سیلر کے معاملے کی طرف جو پراپرٹی سیل کر رہا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک اور ابہام آ رہا تھا نا گین ٹیکس کا, کیونکہ وہ سیلر نے گین کرنا ہے نا, پرچیزر نے تو گین نہیں کر رہا, وہ تو خرید رہا ہے, تو اس پہ تو یہ ٹیکس ہے نہیں. تو سیلر پہ جو گین ٹیکس کا معاملہ چل رہا تھا کہ اس کو 15% کا ٹیکس پڑ گیا اور نان فائلر کو اپ ٹو 45% کا ٹیکس پڑ گیا. اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو پرائس ہے, مثال کے طور پہ میں نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی تو میں اس پہ 15%, نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ 15% گین جو کمایا آپ نے, گین کیا آپ نے. لائک سپوز میں نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور سال یا 6 مہینے بعد میں اس کو سیل کرتا ہوں, تو اس میں نے 20 لاکھ روپے کمائے 1 سال بعد. ٹھیک ہے, تو میں نے اس گین پہ 20 لاکھ روپے پہ میں نے 15% ٹیکس دینا ہے. اور ہاں, اس میں ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ یہ گین ٹیکس جو ہے یہ 1 سال سے لے کے 6 سال تک اگر آپ اس سے پہلے پراپرٹی آپ سیل کرتے ہو, لائک سپوز میں نے آج لی, میں 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد اس کو سیل کرتا ہوں, تو میں نے اس پہ 15% گین پہ میں نے ٹیکس 15% دینا ہے. اچھا, اس میں ایک اور FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, وہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. اس میں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا, پر ایک آئیڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایز پر مطلب بجٹ میں بتایا گیا تھا کہ جو نئی پراپرٹی آئے گی, نئی پراپرٹی اب کیسے, کوئی زمین سے اگے گی تو نہیں, نئی پراپرٹی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیولپر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے یا کوئی مطلب ہے سوسائٹی والا, جو سوسائٹی وہ بھی ڈیولپرز ہیں, سوسائٹی نئی ڈیولپ کر رہا ہے, اس میں وہ جو پلاٹ آپ کو دیں گے تو اس پہ آپ کو ون ٹائم آپ کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو دینا پڑے گا, اور اس کی شرح ہے 5%. جو اس کی پرائس ہوگی پلاٹ کی, اس پہ 5%. یہ اب اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, تو بہرحال میں نے کہا یہ بتا دوں آپ کو. اچھا, سیلر ہے, سیلر پہ ٹیکس کی کیا شرح رکھی گئی ہے, تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں. تو سیلر کے لیے جو فائلر ہے, جو ریگولرلی اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں, ان کے لیے ٹیکس رکھا ہوا ہے 5 کروڑ تک 3%, ابو 5 کروڑ سے 10 کروڑ تک 4%, اور 10 کروڑ سے ابو کی پراپرٹی پہ 5% ٹیکس رکھا گیا ہے. اچھا, نان فائلر کہہ رہا ہوں, جو ڈیلے فائلرز ہیں, جو فنکار فائلر ہوتے تھے یا ہوں گے, ان کے لیے وہی 6, 7 اور 8% رکھا گیا ہے. اور جو اپنا ریٹرن جمع ہی نہیں کراتے, سرے سے فائلر ہی نہیں ہے, ان کے لیے ریشو رکھا ہوا ہے 10% تمام قسم کی, اس پہ چاہے وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے یا 50 کروڑ کی ہے یا 1 ارب کی ہے, اس پہ 10% انہوں نے نان فائلر نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ تو ہمارے ٹیکسز کے بارے میں بات چیت ہوئی.
تو ابھی میں تھوڑا سا یہ بھی ڈسکشن ابھی کر ہی رہے ہیں، تو اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے بھی میں، کیونکہ ان کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ ڈالرز یا پاؤنڈز یا اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ایز سچ ابھی پراپرٹی کا بزنس جو ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس، وہ کوئی ایسا گروم نہیں کرے گا. اچھا، اوورسیز کے لیے تھوڑا سا یہ کوئی ایسا اپریشیبل ماحول نہیں ہے کہ وہ ان کو ہم اپریشیٹ کریں کہ آپ ادھر آئیں اور ان کو oblige کریں. ہم تو وہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے، کیونکہ ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہے ڈالرز، پاؤنڈ یا اپنا یوروز وغیرہ میں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر اوورسیز ادھر ہے، پھر درہم اور ایسے تو وہ ان کی کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پراپرٹی لی اتنے ڈالرز کی، ہمیں پڑ گئی، کیونکہ ڈالر کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے اور وہ پراپرٹی کی پرائس نیچے، تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کوئی شارٹ ٹرم پہ کوئی بھی لوکل، مطلب پاکستان میں بھی میں سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے مطلب ہے وہ نہیں عجیب سا لگتا ہے کہ میں ایسے ہی وہ لوگوں کو بہت وہ کروں کہ آپ پراپرٹی میرا، حالانکہ میرا بزنس ہے. پر اس میں یہ ہے کہ خاص کر اوورسیز کو، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 100 سال 2 سال کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدیں، تو اور لوکل بھی جو مطلب اپنے پاکستانی بھائی ہیں دوسرے شہروں میں، کہ ہم اسلام آباد میں جا کے، میں اسلام آباد کی حد تک بات کروں گا، اسلام آباد میں جا کے ہم پراپرٹی خریدیں گے، شارٹ ٹرم 1-2 سال میں ہمیں اس پہ پروفٹ یا گین مل جائے گا یا ہم پیسے کمائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ لانگ ٹرم کم سے کم 8 سے 10 سال تک آپ اس کو لے کے بھول جائیں، بلکہ عمر قید دے دیں اس کو، بہتر یہ ہوگا. تو ایسی سچویشن بن گئی ہے. ہاں، اگر آپ لائک سپوز اپنا کوئی گھر وغیرہ، خاص کر اوورسیز بھائیوں کے لیے، اگر کوئی گھر وغیرہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں ادھر، اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ اس کو سیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کنسٹرکشن میں کیونکہ تھوڑا سا پرائسز کی ہائپ آئے گی، کیونکہ آلریڈی سیمنٹ کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، اور یہ اینٹ وغیرہ کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، سریے وغیرہ کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھیں گی. لائک سپوز آج اگر مثال کے طور پہ ایک گھر ہے 2 کروڑ روپے کا ہے، تو اس نے آبویسلی کچھ ٹائم بعد، مطلب ہے 8-10 سال بعد، آپ کہہ سکتے ہو کہ 5-6 کروڑ روپے کا ہو ہی جانا ہے، کیونکہ جیسے جیسے پرائسز کا انکریز آ رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آ جاؤ، بے شک آپ گھر بناؤ، اپنے بچوں کے لیے بناؤ، یا آپ نے گھر بنایا اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، ایک ایسیڈ آپ کا بن گیا پاکستان کے اندر، یا میں لائک سپوز آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہو، تو کوئی تھوڑا بہت پروفٹ مارجن آپ کو مل جائے گا. پر پلاٹس میں مجھے کوئی ایسی کہانی نظر نہیں آ رہی. باقی اب ہم آتے ہیں سوسائٹیز کی طرف، کے سوسائٹیز میں لوگوں نے کافی پلاٹ لیے ہوئے تھے، دور دراز کی سوسائٹیز، اور کافی، کیونکہ پیچھے کچھ چند سال پیچھے کافی ایک سوسائٹیوں کا ایک سیلاب سا آ گیا تھا، بھرمار آ گئی تھی، مطلب ادھر سے سوسائٹی، ادھر سے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سوسائٹیز، معذرت کے ساتھ میں سوسائٹیز کا کام نہیں کرتا، جو پراپر 2-3 سوسائٹیز ہیں ان کا کام کرتا ہوں، باقی یہ میں نام نہیں لوں گا، پر باقی ادھر ادھر کی سوسائٹیز، کوئی چکری کے پاس بن گئی، کوئی کہاں بن گئی، کوئی کہاں بن گئی، تو وہ ان میں میرے خیال سے کوئی ایسا اچھا خاصا آپ لوگوں کو پلاٹس میں جمپ آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور نہ اگر ادھر آپ نے کوئی ویلا یا گھر وغیرہ بھی بک کرائے ہوئے ہیں، تو ادھر مطلب دنیا کی کوئی مطلب چیز ہے نہیں کہ آپ ادھر کیسے رہو گے، یا آپ کسی کو رینٹ پہ دو گے تو کیسے دو گے. تو ایسا سوسائٹیز میں جانے سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے ارو برو ادھر انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ کوئی گھر وغیرہ لو، کوئی دکان لے لو، آپ کوئی فلیٹ وغیرہ لے لو آپ، پر پلاٹس کی طرف میں منع کروں گا آپ کو. تو یہ ایک جنرل سا ریویو تھا میرا. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو مجھے میسج میں بتائیے گا. ایسے کافی ٹاپکس ہیں میرے پاس جس کو لوگ سننا چاہیں گے، پر آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے. اگر آپ بتاؤ گے تو تب میں اس طرف جاؤں گا، ایسی ویڈیوز کی طرف.
ادروائز یہ تھوڑے سے لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی، اپنے چند سبسکرائبرز ہیں جو ہم سے کافی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کافی وہ اس کو مطلب سنتے ہیں ہماری ویڈیو، اور اس پہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی وہ سبسکرائب کرتے ہیں. تو ان کی تھوڑی سی وہ تھی کہ آپ اس چیز پہ بھی تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈال کے دکھائیں، بتائیں. تو یہ ایک ہمارا ٹوٹل ریویو تھا، یہ ایک انالیسز. یہ میرا شاید ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، یہ میں نے جو آخر میں جو باتیں کی ہیں، پر میرا ایک انالیسز، اپنا ایکسپیرینس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ہماری ویڈیو کو اسٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے. تو اب میں، اور ہاں ایک چیز، وہ ہمارا گیو اوے ہم نے کرنا تھا، تو وہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے 2000 سبسکرائبرز جس دن پورے ہو جائیں گے تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے. تو الحمدللہ ہمارے 2000 سبسکرائبرز پرسوں پورے ہو گئے تھے. عید کا دوسرا دن تھا، شام تک وہ پورے ہو گئے تھے. تو میں بھی ہم سیٹرڈے والے دن ہم 5 بجے کے قریب شام کو ایک لائیو میں آؤں گا، اور اس میں ہم ایک لکی ڈرا کریں گے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا تھا، جس میں ہم نے پرائز رکھا تھا 10,000. تو ایک لکی ڈرا ہم کریں گے لائیو. تو جو جس خوش نصیب کا نام آئے گا تو اس کو ہم وہ 10,000 روپے کا پرائز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.